إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا فرما کر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایات کے لیے بہت سارے انبیاءوں کو بھیجا۔ درود و سلام ہو ان تمام انبیاءوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ جس مذہب کو ہم مان رہے ہیں واقعی یہ صحیح ہے، جس مذہب کی کتاب کو ہم مان رہے ہیں یہ کتاب واقعی میں صحیح ہے، اور جو ہمارے رہنما رہبر ہمیں جو بھی باتیں بتا رہے ہیں یہ واقعی صحیح ہے، لیکن یہ کوشش خود نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، صحیح علم تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض ہیں بس کسی نے کہا سن لیے، زندگی بھر عمل، اور اسی طرح بعض ایسے ہیں باپ داداؤں سے عمل چلتے آ رہا ہے، بس وہی عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ خود کوشش نہیں کرتے کہ صحیح علم کیا ہے۔ جب یہ کوشش کریں گے تو اس وقت ان کے پاس صحیح علم آئے گا۔ اگر یہ کوشش ہی نہیں کریں گے تو زندگی بھر آبا و اجداد کے دین پر قائم رہیں گے
اور غلط علم پر عمل کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہا وَإِذْ قَالَ، کس نے کہا؟ ربک، رب نے کہا۔ کس سے کہا؟ کس سے مخاطب ہوا؟ فرشتوں سے مخاطب ہوا۔ کیا کہا؟ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہا اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا جو فساد برپا کرے، خون ریزی کرے، کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں کیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ کیا؟ علم۔ دیکھو علم کی کتنی اہمیت ہے سیکھنے کی۔ علم، سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ رب العالمین نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ آدم کو سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، جب آدم علیہ السلام سیکھ لیے اور فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان امتحان رکھا گیا، ثم عرضهم، تو آدم علیہ السلام اس علم کو پیش کیے، کس کے سامنے؟ علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا فرشتوں سے مخاطب ہو کر؟ باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ جب آدم علیہ السلام نے بتایا تو فرشتے نہیں بتا پائے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، نہیں بتا پائے۔ تو انسان جب علم سیکھتا ہے، صحیح علم سیکھتا ہے، تو دوسروں کو صحیح علم دیتا ہے، دوسروں تک صحیح علم پہنچاتا ہے۔ جب کوشش ہی نہیں کرے گا، سیکھے گا ہی نہیں، تو کیا علم دے پائے گا؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں شادی کے بعد تنہا پسند ہو گئے، خوب عبادتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چند دن کے بعد ان کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، آ کر کیا لے کر آتا ہے؟ قرآن کو لے کر آتا ہے، اور پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ اقرأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ کیے، تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان پر سختی کی، دباؤ ڈالے، تو اللہ کے نبی پڑھنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ دیکھیے اس وقت اللہ کے نبی کو بھی علم سکھایا گیا، اور اللہ کے نبی ایک تو سختی برداشت کیے، پھر سیکھ لیے۔ تو علم سیکھنے میں سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن انسان اس کو ڈر کر پیچھے ہٹنے کا نہیں، اس پر جمے رہنا اور ثابت قدم رہنا، سیکھنا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فرض ہے۔ بعد نے کہا ضروری ہے، تو ضروری کس لیے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، دونوں کو کس لیے پیدا کیا؟ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر غلط عمل ہو رہا ہے. غلط عمل کس لیے ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے. لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جنوں کی عبادت کر رہے ہیں، شیطانوں کی عبادت کر رہے ہیں، شیطانوں کی پیروی کر رہے ہیں. کس لیے؟ صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے صاف کہا وما خلقت، میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک مثال، ایک شخص ہے ایک مسجد کی تعمیر کر دیتا ہے تو بڑا فخر سے کہتا ہے کہ اس مسجد کو میں نے تعمیر کیا. کسی نے ایک روپے نہیں ڈالا بلکہ میں نے تعمیر کیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وما خلقت، میں نے پیدا کیا. کس کو؟ دو عظیم مخلوق، جن والانس، ایک جن کو اور دوسری مخلوق انس کو. اور یہ دونوں مل کر آپس میں ایک دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ یہ دونوں مل کر رب العالمین کی عبادت کریں گے. الا لیعبدون، کہ ان دونوں کو صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں. آج آپ دیکھیں گے اللہ اکبر، لوگ جنوں کی عبادت کر رہے ہیں جو قربانی اللہ رب العالمین کے لیے دینا چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو قربانی کر، تو ذبح کر، صرف کس کے لیے؟ رب کے لیے. آج یہ نہیں ہو رہا ہے. آج لوگ جنوں کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور فلاں شخص کے لیے قربانی کر رہے ہیں، جنوں کے لیے نظر مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح کسی نے تعویذ دیا تو لٹکا کے سارا زندگی گھوم رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح علم ان تک نہیں پہنچایا گیا ہے، یا ان تک وہ صحیح ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کیے ہیں. اسی لیے وہ جنوں کی عبادت کر رہے ہیں اور جو بھی جن ان سے کہتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جن ان سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے اللہ سے ڈرنے کے بجائے جنوں سے ڈرنے لگے تو وہ مالک بن کر بیٹھ گئے اور ڈرانے لگے. جس انسان کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. رب العالمین کے پیدا کردہ کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتا. وہ جانتا ہے کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، بیمار پڑ گیا تو شفا دینے والا کون ہے، یہ جانتا ہے. اس لیے اس کے پاس صحیح علم ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھو رب کو پہچانو. کیا کہا؟ یا ایھا الناس. اللہ رب العالمین نے یہاں ناس کا لفظ استعمال کیا، یعنی چاہے ہو ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، تمام کو مخاطب کیا. اس آیت میں کیا کہا؟ ناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے بعد کیا کہا؟ اعبدو. اس میں حکم دے رہا ہے سب کو. کیا حکم دے رہا ہے؟ تم سب عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، عبادت کریں تو کس کی کریں؟ فوراً کہا ربکم الذی، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اسی آیت میں والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے ہر شخص کو پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے. اعبدو،
تم کیا ہے اس کی عبادت کرو. بات واضح ہے. یعنی اللہ رب العالمین ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. والذین من قبلکم، پہلے تو یا ایھا الناس سے مخاطب ہو اور آخر میں والذین من قبلکم. صرف آپ ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، قیامت کے صبح تک آنے والے سب کو رب العالمین ہی پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ لعلکم تتقون. تم کیا ہے رب العالمین سے ڈرو، رب العالمین سے ڈرو. کس طرح ڈرو؟ سوال پیدا ہوتا نا، ایک شخص شیر سے دیکھتا تو کس طرح ڈرتا ہے؟ یہ اللہ کے مخلوق ہے. اور بعض انسان کی ڈر کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. جیسے کسی کو اندھیرے میں اکیلے رہنے سے ڈر ہوتا ہے، اور کسی نے کسی موذی جن سانپ کو دیکھ لیا تو اس ڈرنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. کسی نے اندھیرے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن وہ کون ہے پتہ نہیں چلا تو اس وقت ڈر کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو رب کہہ رہا ہے حق تقاتہ، اللہ رب العالمین سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا واقعی ہم اس طرح ڈرتے ہیں؟ اگر اس طرح ڈرتے ہوتے، اس طرح اگر ہم ڈرے ہوئے ہوتے تو آج ہماری مساجد خالی نہیں ہوتے. آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھ کے دیکھیے کہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ کیا تھا. اللہ کے نبی کی بات آتی تو مرنے کے لیے تیار، مٹنے کے لیے تیار، سارا گھر کا مال لا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر بچھا دیتے تھے. لیکن آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف نہیں. اس وجہ سے ہم فجر کی نماز میں آرام سے سو جاتے ہیں، عصر میں آتے ہی نہیں، عشاء میں تو ہمارے حالت خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے مساجد ویران ہیں. کس لیے؟ ایک تو صحیح علم نہیں. اگر کسی کے پاس صحیح علم ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مسجد سے باہر اس کے قدم نہیں جاتے. آپ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے. محترم سامعین، اس کے بعد والے ٹکڑے میں اللہ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا. اب دیکھیے دنیا میں لوگ ہر ایک کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے معبود کو اپنا مخلوق بتا رہا ہے. کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے زمین کو بنایا. آج ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین بھی ایک معبود ہے، زمین کی بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا. والسماء بناء، اور آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، اس نے کس نے پیدا کیا؟ والسماء بناء، اس کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا. بناء وانزل من السماء، اور جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو لوگ اس کو بھی نازل کرنے والا خدا مانتے ہیں، تو نازل کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور جب یہ بارش بنجر زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے اناج اگتے ہیں. تو اناج کا مالک بھی، وہ اناج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. اور اسی طرح تم مندروں میں، درگاہوں میں رزق کی طلب کرنے کے لیے کسی اور سے مانگتے ہو، رزق لکم، اور رزق بھی اللہ رب العالمین آپ کو دیتا ہے. اور رزق کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین اور تمہارے تک پہنچانے والا بھی اللہ رب العالمین. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار پہ جا کے آواز مت لگاؤ، ندا مت دو، دعا مت کرو. فلا تجعلوا للہ، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارو. وانتم تعلمون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. ایک سمجھدار انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، لیکن ایک بے وقوف سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس
اپنے آبا و اجداد کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا عاملۃ ناصبہ، یعنی قیامت کے دن لوگ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے اور ان اعمال کو دیکھیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوں گے، اور جب ان کے اعمال کو ان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا تو مایوس ہوں گے۔ کیوں مایوس ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ عمل نہ اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہوگا یا پھر اللہ رب العالمین نے بتایا ہوا ہوگا۔ دونوں نے عمل کرنے کے لیے نہیں بتایا تو کس نے بتایا؟ کسی ایسے نے بتایا جس کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر ہوا نہ حدیث میں ذکر ہوا۔ تو ایسے شخص کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر کے آپ جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے وہ اعمال آپ کے منہ پر پھینک دے گا۔ آپ کو عمل کرنا ہے تو کس کے بات پر عمل کرنا ہے؟ وَمَا يَنْشِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی کے باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین گواہ دے رہے ہیں وَمَا يَنْشِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحا، وہ کچھ بولتے ہیں تو وحی کی بنا پر بولتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے، جب رب کا حکم آتا ہے، تب جا کر وہ لوگوں کے سامنے باتوں کو بتاتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، جو اپنی طرف سے بتاتے ہیں، جو اپنی طرف سے بتا کر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی یا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے باتوں پر عمل کریں گے، زندگی پر عمل کریں گے، پھر آخرت میں جائیں گے تو اعمال تمہارے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تم نے چپ یوں ہی بیکار پیدا کر دیے ہیں؟ تمہارے پیدا کرنے کا کچھ مقصد نہیں۔ جیسے ایک جانور کہیں پیدا ہوتا ہے، کہیں کھاتا ہے پیتا ہے اور کہیں اور مر جاتا ہے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ حج، کچھ بھی نہیں۔ آپ جانور نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح دوسرے مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا، آپ کو بھی پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، آپ کی نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں زینا السماء، ستاروں کو۔ تو اللہ رب العالمین ستاروں کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ آسمان کی زینت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، جب شیاطین زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ اس پر برس جاتے ہیں، اس پر گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا مقصد بیان فرمایا کہ وہ پہلے زمانے کے لوگ، قدیم زمانے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر سمت بدلا کرتے تھے، رخ بدلا کرتے تھے، یعنی جب کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا ہوتا تو ستاروں کو دیکھ کر جایا کرتے تھے۔ یہ تین مقصد تھے۔ نمبر ایک زینا السماء، آسمان کی زینت۔ نمبر دو رجوما للشیاطین، شیطان کو مارنے کا ذریعہ۔ نمبر تین راستہ، جو کیا ہے؟ دیکھ کر ستاروں کو دیکھ کر جایا کرتے تھے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کو بنایا تو یہ مقصد ہے۔ تو اسی طرح اب بے شمار سورج کو لو، چاند کو لو، زمین کو لو، آسمان کو لو، ہوا کو لو، آگ، پانی، مٹی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو مقصد ہے۔ ان کو آپ کی عبادت یعنی اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں تو فائدہ اٹھاؤ، لیکن عبادت بالکل نہیں۔ تو اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیے؟ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے دوسرے ٹکڑے میں دھمکی دی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اس دنیا میں 50 سال، 60 سال، 100 سال، جتنے مدت پہ آپ اس دنیا میں گزاریں گے،
گزارنے کے بعد پھر میری طرف آئیں گے، آنے کے بعد میں سوال کروں گا جو میں نے تجھے دنیا میں عمر دی تھی 50 سال 60 سال 100 سال، تو نے کس کی عبادت کر کے گزاری اس عمر کو؟ کیا تو نے حلال و حرام میں تمیز کیا؟ کیا تو نے میری عبادت کی؟ تو جواب کسی اور کو نہیں دینا ہے، آپ ہی کو دینا ہے. آپ کا عمل جواب بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا. تو آپ نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جتنے بھی مدت گزارے ہیں، اب تک آپ نے اللہ رب العالمین کا صحیح سے حق ادا کیا؟ جس طرح اس کی عبادت کرنا چاہیے تھا کیا آپ نے کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو وقت ہے، وقت ابھی آپ کے پاس ہے، تو اس کا صحیح استعمال کیجئے، علم حاصل کیجئے، صحیح علم حاصل کیجئے. دیکھیے، آپ صحیح علم حاصل کریں گے تو اعمال صحیح کریں گے تو قبول ہوں گے. اگر آپ غلط باتوں کو سنیں گے، عمل غلط کریں گے، طریقہ غلط ہوگا تو بیکار ہے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں. اگر کسی چیز میں لگا دیں تو اگر دنیا کے لگا دیں تو فائدہ ہوگا. آپ آخرت کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے لگانا ہوگا. ایسا نہیں ان کے بات سن کے عمل کرنے کا نہیں. عمل کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرو. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، وہ کیا؟ باب العلم قبل العمل. یعنی آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، کون سا بھی عبادت، کوئی بھی عمل کرنا ہو، تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے. اگر آپ عمل کر رہے ہیں، عمل غلط ہے تو پورا عمل برباد ہو گیا، آپ کا وقت برباد ہو گیا. اس لیے پہلے جو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے اس کا علم حاصل کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے. محترم سامعین، باتیں بہت ہیں لیکن وقت ناکافی ہے، اور 2 باتیں بتا کر میں اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ناس تھا. یہاں پر ایھا الذین آمنو، آمنو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آمنو کون سے لوگ ہیں؟ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. آمنو، ان کی صفات دیکھیے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھے اور تقدیر پر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے. کس طرح ڈٹ گئے؟ سنے ہوں گے آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سنے ہوں گے نا. جب معلوم ہوا کہ حضرت بلال ایمان لے آئے ہیں، کس پر؟ ایک اللہ پر، تو ان پر بہت زیادہ سختیاں کی گئی. مکے کے گرم ریت پر لٹایا گیا، اور اسی طرح ان کو باندھ کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو بچے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے. بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا. اس کے باوجود ان کو کہتے کہ تم کیا ہے، توحید کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو. وہ سختیاں برداشت کرتے، تکلیفیں برداشت کرتے. پھر زبان سے کیا نکلتا؟ احد، اللہ ایک ہے، احد، اللہ ایک ہے. اسی طرح اس صحابی کو بھی یاد کیجئے، حضرت خبیب، ان کو نیچے سے آگ لگا کر کھجور کے پتیوں میں دھواں دے کر اوپر لٹکا دیا جاتا اور کہتے تم ایمان لانا چھوڑ، ایمان سے منہ موڑ دو، پھیر لو. تو نہیں، مرنے کے لیے تیار لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے نہیں تیار نہیں. چاہے جان چلے جائے، چاہے مال چلا جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
اللہ رب العالمین مریں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے جھکیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے سر کٹائیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکائیں گے اور نہ سر کٹائیں گے۔ یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین دوسرے آیتوں میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الکافرون، کافروں سے مخاطب ہوا، یا ایھا المنافقون، منافقون سے مخاطب ہوا، مشرکون، مشرکوں سے مخاطب ہوا، لیکن یہاں پر ان سب کو الگ کر کے صرف آمنو کیا لفظ استعمال کیا؟ آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا آج سے شراب حرام ہے، اعلان کیا آج سے شراب حرام ہے، تو سب لوگوں نے پانی کی طرح شراب کو پورا انڈیل دیا۔ یہ اطاعت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو عمل کرنے کے لیے کہیں تو نہیں، آج نہیں، میں ایک ہفتے کے بعد کروں گا، نہیں ایک ہفتے کے بعد نہیں، ایک مہینے کے بعد کروں گا، کل سے کروں گا، پرسوں سے، یہ نہیں۔ اطیعوا اللہ، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو عمل کے لیے تیار۔ جیسے اعلان ہوا کہ معراج کا واقعہ، سب لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن جب حضرت ابو بکر کے سامنے ذکر کیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ آمنا وصدقنا، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ دیکھو اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نماز کے درمیان جوتے کو نکال دیے، لوگوں نے بھی کیا ہے جوتوں کو نکال دیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کیوں نکالے؟ اللہ کے نبی آپ نکالے تو ہم بھی نکالے۔ یہ اطاعت ہے، ایسی اطاعت ہونا چاہیے، کل پرسوں سرسوں یہ نہیں چلے گا۔ یہ زندگی بھر آپ کرتے رہیں گے لیکن آپ سے اطاعت نہ ہو پائے گا۔ اسی طرح جہاں پر اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ دیکھیے جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بتایا تھا دیکھو جو رولز جو اصول میں بتا رہا ہوں اسی پر عمل کرنا، جس کو میں جہاں پر کھڑا کیا ہوں وہیں پر کھڑے ہونا، ہلنا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جب وہاں سے چلے گئے، دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ دشمنوں کو جنگ میں داخل ہونے سے پہلے ایسا حملہ کر دیا کہ دشمن ڈر کے بھاگ رہے ہیں، اور بھاگ کے چلے بھی گئے تو دیکھے کہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، تو مال حاصل کرنے کے لیے چند صحابہ گئے تو ان کے پیچھے اور صحابہ چلے گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نافرمانی نہ کرنا، وہاں سے نہ جانا، لیکن صحابہ نے گیا تو انجام کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی بھی کیا ہے اس جنگ میں زخمی ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کا انجام ہے۔ اسی طرح ایک شخص کھا رہا تھا، اللہ کے نبی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں، تو دائیں ہاتھ سے کھانے لگا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زندگی بھر تو ہاتھ ہی نہ اٹھائے، تو کہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، وہ ہاتھ جس سے کھا رہا تھا وہ منہ تک نہیں گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کیجئے اسی طرح جس طرح صحابہ کر کے دکھلائے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ حدیث مشہور ہے، آیات بھی بہت سارے ہیں، کیا ہے؟ اور بخاری شریف آپ اٹھائیں گے تو اس میں سب سے پہلے حدیث یہی ملے گی آپ کو، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب جو بھی عمل کرتے ہیں نا، چاہے عمل چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، چاہے وہ عمل جتنا بھی چھوٹا ہو۔ اللہ رب العالمین کو اگر پسند آ گیا تو اس چھوٹے عمل کے بدلے میں آپ کو جنت دے گا۔ ایک شخص ہے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، ریا اس کے اندر ہے، تو
اللہ رب العالمین کیا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ایک شخص 10 روپے بھی چھپا کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول کرے گا. اب دیکھیے چھوٹا عمل, ایک خاتون تھی, زانی تھی. کیا تھی؟ زانی تھی. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا بھی ہے. زنا کا عادی تھی. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے, کنویں کے پاس زبان ہلاتا ہوا پڑا ہے. تو اس عورت کو رحم آیا, تو اس نے کیا کیا؟ اپنے موزے سے پانی لیا اور اس کو پلا دیا. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل پسند آیا, گناہ معاف, جنت میں داخل کر دیا. اور ایک وہ عورت جو زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہی, تہجد پڑھتے رہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہے, ایک مرتبہ بلی اس کے گھر میں آیا, تکلیف دیا تو جان سے مار دی, تو اس وجہ سے وہ جہنم. دیکھیں عمل کوئی بڑا عمل نہیں. آپ بھی اگر ایسا چھوٹا عمل کریں گے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے, اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا, تو آپ کی زندگی بن جائے گی. تو اصل جو چیز ہے وہ اعمال کی اصلاح. آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی طرح دیکھیے رمضان ایک دم ہمارے پاس قریب میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ پورا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی زندگی میں رمضان کے قریب پہنچنے والے تھے, 2 دن پہلے کسی کا انتقال ہو گیا. بعض لوگ پہنچ گئے, چاند نظر آیا, انتقال ہو گیا. پہلا روزہ ہے, انتقال ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب عطا فرما. اور اب تک جتنے گناہ ہم کر رہے تھے, ہم سے سرزد ہو گئے, 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال, جتنے بھی, اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحہ یعنی سچی توبہ کیجئے. یعنی آج کے بعد سے میں یہ عمل کبھی نہیں کروں گا, تو اللہ رب العالمین ایسے توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کو معاف کر دے گا. دیکھیے قیامت کے دن جس آنکھ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ گواہی دیں گے, جس کان سے آپ مجھے سن رہے ہیں یہ گواہی دیں گے, اور یہ ہاتھ یہ پیر, آپ جہاں جہاں گناہ کیے ہوں گے وہاں کی چیزیں بتائیں گے. اس کے بعد کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, آپ کے کندھے کے پاس جو 2 فرشتے ہیں نا, وہ سب کچھ لکھ رہے ہوں گے. گناہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چھپے ہوئے نہیں, قیامت کے جب اللہ تعالیٰ زبان کو تالا لگا دے گا تو یہ سب اعضاء گواہی دیں گے. اس لیے رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے. آپ اللہ رب العالمین سے آپ سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے, آپ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت کیجئے, اور باقاعدہ آپ اس مسجد میں ایک کو متعین کیجئے, ایسے شخص کو جو صحیح علم دے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں لوگ کھانے پینے کے لیے نہیں جاتے, مسجد میں رہتے ہیں. تو جتنا مطلب اگر 30 دن میں سے 5 دن 6 دن 7 دن 8 جتنے دن بھی وہ مسجد میں رہتے ہیں, ایک کو مقرر کیجئے کہ وہ علم دے, سچی علم. اگر وہ آدمی سیکھ لیا, چاہے وہ 2 رکعت سنت ہی پڑھنا کیوں نہ ہو یا فرض نماز ہی کیوں نہ ہو, وہ جب تک عمل کرے گا یا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, آپ کو زندگی بھر اس کا ثواب ملتے رہے گی. کب تک؟ مرنے تک. اگر وہ آدمی دوسروں کو سکھا دیا تو پھر یہ تو اکاؤنٹ کھل جائے گی. لہذا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت دیتا ہے, بہت اہم ہے. اس کو غنیمت جانے, اور یہ زیادہ دن نہیں ہے, بہت قریب آ رہا ہے. اس کی تیاری کیجئے اور ان مہینوں میں خوب عبادت کیجئے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمائیں, اور اسی طرح ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے, اور جو محتاج ہیں قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائیں. اور جب تک ہمیں زندہ رکھے
ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا اللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويدعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.